کیا آپ کے شوہر بھی آپ کا سب کے سامنے مذاق اڑاتے ہیں، آپ کے ہر کام میں کیڑے نکالتے ہیں، خود کے ہر فیصلے کو صحیح اور آپ کی ہر ہی بات کو غلط سمجھتے ہیں، آپ کو اذیت دے کر خوشی محسوس کرتے ہیں؟ اگر ہاں تو آج میری یہ ویڈیو اسپیشل آپ کے لیے ہونے والی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں علینا خان، کیسے ہیں آپ سب؟ میں بھی خیریت سے ہوں الحمدللہ۔ عورت باہر کی دنیا سے تو پھر بھی لڑنے کی ہمت کر سکتی ہے، لیکن جب باہر کی دنیا سے لڑ کر تھک کر اپنے کمرے میں آ کے بیٹھے اور کمرے میں ساتھ رہنے والا جیون ساتھی ہی اپنا کھوٹا ہو تو عورت بری طرح تھک جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، بکھر جاتی ہے۔ کمرے میں موجود جیون ساتھی سے ہی جب تانے سننے کو ملے کہ تمہیں آتا ہی کیا ہے، ایک کام بھی تم سے ڈھنگ سے نہیں ہوتا، اس کو تم نے یہ کیوں بولا، مجھے دیکھو سب سنبھالتا ہوں کیسے، میری ماں کو دیکھا ہے تم نے، میری بہن کو دیکھو، کچھ سیکھو اس سے۔ اگر آپ کے شوہر کے اندر بھی یہ ساری خصوصیات پائی جاتی ہیں کہ وہ اپنی ذات سے اوپر آپ کو دیکھتا ہی نہیں، یا اپنی ذات سے جڑے ہوئے رشتوں کے علاوہ آپ کو کچھ سمجھتا ہی نہیں، تو یہ ایک نارسسسٹ پرسنالٹی ہے۔ آپ ایک نارسسسٹ ریلیشن شپ کے اندر ہیں، اور اس کے اندر اگر آپ خود کو مٹا بھی دیں تب بھی آپ سامنے والے سے اپنا آپ منوا نہیں سکتے۔ سب سے پہلے تو آپ اپنے پلو سے یہ بات باندھ لیجئے، پھر ہم آگے بات کرتے ہیں کہ آپ ایسے انسان کو نہ ہی بدل سکتی ہیں اور نہ ہی اپنا آپ منوا سکتی ہیں۔ اور اگر آپ نے طے کر ہی لیا کہ آپ نے زندگی گزارنی اس شخص کے ساتھ ہی ہے، تو اب میں آپ کو جو چیزیں بتانے لگی ہوں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی آپ اس انسان کو ڈیل کریں تو آپ اس کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہیں، اگر آپ نے یہ ٹھان لی ہے کہ آپ کے پاس کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے۔ پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے کہ اپنے شوہر کو کسی بھی غلط بات کے اوپر غلط ثابت کرنے کی کوشش کو ختم کر دیجئے۔ یہ نہ صرف آپ کا سکون برباد کرے گی، بلکہ آپ کے ہسبینڈ کو اس طرح مزہ آ رہا ہوتا ہے، ایک نارسسسٹ پرسنالٹی کو اس چیز پر مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ سامنے والا اس سے بحث میں الجھ گیا، اس کو آپ کو انگیج کرنا ہی ہوتا ہے کہ آپ کو مرچیں لگیں، آپ اس سے انگیج ہو۔ کوئی بھی کسی طرح کی غلط بات کہہ رہے ہیں کہ تم نے یہ چیز یہاں پر رکھی تھی، نہیں میں نے دیکھا تھا، میں نے تمہیں ہی دی تھی، تم نے کہاں رکھ دی، تم بالکل بھڑکڑ ہو، تم بے پرواہ ہو، بولے ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ نے بہت سکون سے ان سے یہ بولنا ہے، جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ، صحیح کہہ رہے ہیں آپ صحیح بڑے ہیں، آپ کو صحیح پتا ہوگا کہ میں کیسی ہوں، آپ نے صحیح پہچانا مجھے۔ ان کو بحث کرنے کی یا اپنا آپ صحیح ثابت کرنے کی ان پر کوشش ختم کر دیجئے، ان کو مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ جب آپ ان کو مزہ دینا بند کر دیں گے، یہ آپ کو انگیج کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، آپ ان کو انگیج ہونا ان کے ساتھ بند کر دیں گی نا، تو ان کا غصہ، ان کا ٹارچر خود بخود ختم ہو جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ آپ ان کے ٹارچر والے الفاظ ہی ان کے اوپر واپس کرنے کی ٹیکنیک ہمیشہ یاد رکھ لیں۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر یہ بول رہے ہیں تمہیں کھانا بالکل بھی بنانا نہیں آتا، ان سے بولیں میں نے کب بولا کہ میں ماسٹر شیف ہوں؟ یہ ایسے جواب ہیں کہ سامنے والے کے سوال ان کے ہی منہ پہ مار دیں زور سے۔ آپ نے بدتمیزی بھی نہیں کی اور سامنے والا یہ سوچنے لگے گا کہ شاید واقعی میری دماغی حالت کے اوپر نا اس کو شک ہو رہا ہے کہ میں نے جب اس نے مجھے یہ بات بولی نہیں ہے تو میں یہ بات کیوں بول رہا ہوں۔ آپ کے ساتھ جو بھی لوگ ہیں، چاہے آپ کے شوہر ہوں، چاہے آپ کے فیملی ممبر کے اندر کوئی بھی ہوں، جب بھی وہ آپ کو کسی بھی چیز سے ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کریں، ہتھیار ڈال دیں۔ میں نے کب کہا کہ میں ہر چیز کے اندر ٹارزن ہوں، میں نے کب کہا آپ کو کہ مجھے ہر چیز آتی ہے، ہر چیز نہیں آتی ہے۔ لمبی بات نہیں، شارٹ جواب، جو وہ سوال کر رہے ہیں ویسے ہی ٹیکنیک آزما کر ان کے اوپر وہی چیز واپس کر دیں کہ میں نے کب کہا۔ تیسرا اور ایک بہت ضروری پوائنٹ ہے اور ہر اس عورت کے لیے ہے جو اس بات پہ پریشان ہے کہ شوہر میرا کمپیریزن کرتے ہیں اپنی والدہ سے یا اپنی بہنوں کے ساتھ۔ نارسسسٹ شوہر کی نشانی ہی یہی ہے کہ وہ آپ کو ایسے لوگوں کے سامنے لا کے کمپیریزن کر رہا ہوتا ہے جس سے آپ کو غصہ آئے، آپ ٹارچر ہو جائیں، آپ ایک دم میزائل بن کے نا پنکھے سے جا کے لگیں۔ آپ نے ان کی یہ ٹیکنیک بالکل چلنے نہیں دینی، بلکہ آپ نے اپنی یہ ٹیکنیک استعمال کرنی ہے کہ آپ نے رسپانس بہت اچھا ایک ٹھنڈے انداز میں دینا ہے۔ جب بھی اگر وہ آپ کا کمپیریزن شروع کریں، میری ماں کو دیکھا ہے، میری آپی کو دیکھا ہے کیسے گھر چلا رہی ہیں، کیسے رشتے سنبھالتی ہیں، ایسی باتیں جب آپ کے شوہر کرنے لگیں، آپ کا کمپیریزن دوسروں کے ساتھ کرنے لگیں، تو ان کی باتوں پر بہت آرام سے ان کو یہ کہیں بالکل میں ان کا مقابلہ تو کر ہی نہیں سکتا بھائی، کوئی ان کا کیا مقابلہ، کیا بات کر رہے ہیں آپ، میرا کمپیریزن کس کے ساتھ کر رہے ہیں، ان کا مقابلہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ آپ 100 باتوں کی ایک بات یہ جب بولنا شروع کریں گی نا، تو وہ آپ کا کمپیریزن اور آپ کو یہ جو مرچیں لگانے والی باتیں ہوتی ہیں نا، یہ بولنا ہی بند کر دیں گے کہ یہ تو بس یہی جواب دے گی، ان کا کیا مقابلہ میرے ساتھ، میں کیا مقابلہ کروں، میں ان کا مقابلہ ہی کب کر رہی ہوں بھائی، ان کا کیا مقابلہ۔ جب آپ ان کو یہ جواب دیں گی، نہ کہ آپ ان سے الجھیں، کیوں دیکھا نہیں آپ نے، آپ کی بہن نے تو اس وقت یہ کر دیا تھا اور اس کے ساتھ تو خود یہ مسئلے چل رہے ہیں۔ جب آپ ان کو ایسا رسپانس دینے لگیں گی نا، ان کو مزہ آنے لگے گا، وہ مزید ٹارچر کریں گے اور آپ کو ذہنی سکون آپ کا برباد کر دیں گے۔ دیکھیں جب آپ کو رہنا ایک چھت کے نیچے ہی ہے تو پھر ایسے انسان کے ساتھ کیسے لے کر چلنی ہے آپ نے زندگی، اس چیز کو اپنانا پڑے گا آپ کو، نہ کہ یہ چیز آپ سوچیں کہ میں سامنے والے کو کیسے بدل دوں۔ پوائنٹ نمبر 4 بہت کام کا میں بتا رہی ہوں کہ جب بھی وہ آپ سے کسی چیز کو لے کر کسی بھی بات کو نا لمبی کرنے لگے، مطلب ربڑ بنا دیں، وہ ایک مثال ہے نا کہ ربڑ بنا دی ذرا سی بات، آپ نے نا ٹاپک بدلنے کی باتیں کرنی ہے۔ اور بعض شوہر اتنے زیادہ ٹارچر کرتے ہیں اور اتنے زیادہ
ان کو مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ اگر مجھے پتا ہے کہ جب اٹھ کے بھی چلی جائے نا بیوی کہ میں کسی اور کام کو پکڑ لیتی ہوں، اس کمرے سے باہر نکلوں، تو وہ پیچھے تک آ کر بھی نا ٹارچر کرتے رہتے ہیں کہ یہ مجھے جواب دے، مجھے جواب دے۔ جب ایسی کسی حالت میں حالات کا آپ کو سامنا کرنا پڑے کہ شوہر آپ کے پیچھے ہی لگ گئے، کسی ایک بات کو ربڑی بنا لیا، ٹاپک بدلنے کی باتیں کریں، ان سے فوراً پوچھیں چائے بناؤں آپ کے لیے؟ اب مزید وہ اس بات پہ اگر لگے ہوئے ہیں تو پوچھیں ٹھنڈا پانی بنا دوں آپ کے لیے؟ اچھا چلیں میں چائے بنا کے لا رہی ہوں، پھر بیٹھ کے کمرے میں بات کرتے ہیں۔ آپ ان کا ٹاپک بدل دیں اور آپ ان کو یہ بتا دیں کہ آپ کو ان کے اس بات سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہو رہا، ان کی اس بات سے، ان کے اس ٹاپک سے، یا جتنی بھی یہ بات لمبی کر رہے ہیں آپ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ آپ ان سے بولیں کہ میں چائے بنا کے لا رہی ہوں، بیٹھ کے چائے بنتے ہیں۔ جب بھی آپ کو زندگی میں کوئی ایسا مسئلہ پیش آئے اپنے شوہر کے ساتھ کہ وہ ایک بات کو لے کے بس کھڑے ہی ہو گئے اور بس لمبا کر دیا، تو آپ ان کا دھیان بٹانے کی کوشش کریں۔ میں چائے بنا کے لا رہی ہوں آپ کے لیے، چائے پیئیں گے؟ یا ٹھنڈا پانی لے کر آ رہی ہوں آپ کے لیے۔ پوائنٹ نمبر 5 بہت ہی مزے کا ہے اور اس سے آپ کو خود بھی مزہ آنے لگا ہے۔ جب بھی وہ آپ کو کوئی تپانے والی، کوئی آپ کو مرچیں لگانے والی بات کہیں تو اپنے آپ کو نا پاؤز دیتے ہیں، فوراً آپ نے ریئیکشن نہیں دینا، فوراً آپ نے جواب نہیں دینا۔ یہ ٹیکنیک اتنی زبردست ہے کہ یہ آپ اپنے کسی بھی نارسسسٹ پرسنالٹی کے ساتھ اگر رہتے ہیں، چاہے وہ آپ کے ان لاس ہو، چاہے آپ کے ہسبینڈ ہو، چاہے آپ کے فرینڈ کولیگس یا آپ کے اپنے بہن بھائی، کوئی بھی ہو، آپ یہ والا رول ہمیشہ یاد رکھیں کہ کسی کی کسی بھی غلط ٹارچر والی بات کے اوپر، ناگواری والی بات کے اوپر آپ نے نا فوراً ریئیکشن نہیں دینا۔ اصل میں اس طرح کی پرسنالٹی کو نا مزہ آتا ہے کہ آپ سب کام چھوڑ کر اور اب ان کی طرف متوجہ ہو گئی ہیں، آپ کی تیوریاں چڑھ گئی ہیں، آپ کی سانسیں پھول رہی ہیں، آپ کے ماتھے پہ بل آنا شروع ہو گیا۔ آپ نے یہ مزہ دینا ان کو بند کر دینا ہے، بلکہ اب مزہ آپ نے لینا ہے کہ اپنے آپ کو 1 منٹ کا پاؤز دے دیں، سنیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ زیادہ تر وہ یہی ہوگا تم بچوں کی تربیت ٹھیک نہیں کر رہی ہو، بچے دیکھو کس حال میں ہے، میری فلانی کو دیکھا ہے تم نے، وہی کمپیریزن اور وہی تانے جس سے آپ کو برا لگے آپ ریئیکشن دیں۔ آپ سنتی رہیں جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ، صحیح ہے۔ آپ نے ان کا ریئیکشن کوئی ایسا جواب نہیں دینا جس سے وہ بات لمبی کرے اور پھر 10 سال بعد بھی کوئی پرانی بات نکال کے لے آئیں، 4 سال بعد والی بات میں لے آئیں۔ ان سے الجھنا بند کر دیں، بس ان کو بدلنا نہیں ہے، ان کو الجھنا نہیں ہے، ان سے بحث نہیں کرتی۔ اگر آپ نے ان کے ساتھ رہنا ہے اپنے مینٹل پیس کے ساتھ تو ان کی ان باتوں پر ریئیکشن دینا بند کر دیجئے۔ یہ 5 پوائنٹ میں نے آپ کو اتنے کام کے بتائے ہیں کہ آپ اپنی پوری زندگی کے اوپر اس کو گھما لیجئے، آپ کو ہر چیز کا حل مل جائے گا۔ اصل میں جو نارسسسٹ پرسنالٹی ہوتی ہے نا، یہ تنقید کرتے ہیں تاکہ سامنے والوں کو مرچیں لگے، ان کو مزہ آتا ہے۔ جب بھی یہ کوئی آپ کے اوپر کسی بھی طریقے سے تنقید کریں، آپ کی پرسنالٹی کے اوپر، آپ کی بچوں کی تربیت کے اوپر، آپ کے کام پر، آپ کے کھانے پر، تو بہت آرام سے کہیں جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ کو زیادہ پتا ہوگا، آپ اتنے عرصے میرے ساتھ رہے۔ ان سے الجھنا بند کر دیں اور ان سے پوچھیں سامنے سے، بلکہ کہ کیا بات ہے آج آپ پریشان لگ رہے ہیں، کوئی مسئلہ ہو گیا کیا باہر؟ مطلب ان کو یہ بتائیں کہ آپ میرے اوپر بلا وجہ کا غصہ کر رہے ہیں، آپ نے ڈائریکٹ یہ بھی نہیں بولا اور ان کو یہ بھی پتا چل گیا کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں۔ کیا ان سے یہی بولیں کہ کیا بات ہے، کوئی مسئلہ ہوا ہے، کسی سے لڑائی ہوئی ہے باہر؟ آپ کا مسئلہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ ان کو صحیح یا اپنے آپ کو غلط یا ان کو غلط اپنے آپ کو صحیح۔ آپ نے ایسے انسان کے ساتھ اگر رہنا ہے تو ان کو صحیح یا غلط کا تو کام ہی چھوڑ دیں، ان کو بدلنے کی فکر ہی چھوڑ دیجئے۔ بس یہ سوچیں کہ ان سے ہٹ کے کٹ کے کیسے نکلنا ہے آپ کو۔ سب سے زیادہ ایسے شوہروں کو مزہ تب آتا ہے جب وہ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر بیوی کی کوئی بھی ایک بات لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ سب مل کر اب اس کے اوپر ہنسیں، اس کے مذاق اڑائیں۔ ایسے وقت میں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، یا تو آپ اٹھ کے وہاں سے چلے جائیں یا پھر آپ بولے جی جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کو زیادہ پتا ہے نا۔ اصل میں جو انسان جیسا ہوتا ہے نا وہ ویسا ہی دوسروں کے لیے سوچتا ہے۔ یہی بہتر طریقہ ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو شرمندہ بھی نہیں کریں گی، آپ کو گلٹی بھی فیل نہیں ہوگی، آپ کو انسلٹ بھی فیل نہیں ہوگی۔ ہمیشہ یاد رکھیں آپ نے جب اپنی ایموشنز کو قابو کرنا سیکھ لیا وہیں پر آپ کی جیت ہوگی، چاہے آپ کے ساتھ شوہر ہوں، چاہے آپ کے ان لاس یا کوئی بھی فیملی۔ اور سب سے بڑی بات تو مجھے ایک چیز یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ہم خواتین کے لیے ہمارے شوہروں کی رائے اتنی اہمیت کیوں رکھتی ہے کہ اس نے مجھے موٹا کیوں کہہ دیا، انہوں نے میری انسلٹ کیوں کر دی یا میرے کسی کام پہ تنقید کیوں کر دی۔ جب ہم اپنی ہر چیز کی اپروول کی چابی کسی اور کے ہاتھ میں دے کے رکھتے ہیں نا تو وہ انسان اس کا بہت فائدہ اٹھاتا ہے۔ آپ عورت ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے مکمل بنایا ہے اور آپ نہیں رکھتی اس بات کی توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ سامنے والا شوہر آپ کی ہر چیز کی تعریف کرے گا تبھی آپ کو اچھا لگے گا، تبھی آپ خوش ہوں گی۔ اپنی زندگی کا ریموٹ نا اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ یہ ایک مثال ہے کہنے کے لیے اور ہر کوئی دیتا ہے، لیکن اس بات کو سمجھیں کہ کیوں آپ کے لیے آپ کے ہسبینڈ کی رائے اتنی ضروری ہے۔ کیا آپ کی کوئی ذات نہیں، آپ کی کوئی پرسنالٹی نہیں؟ اگر آپ بہت زیادہ پڑھی لکھی ہیں اور آپ کے ہسبینڈ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے پڑھائی کیا ہے، پاکستان میں تو اس پڑھائی کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، یہ تو باہر ملکوں کی ویلیو ہوتی ہے، کیوں آپ ان کے ان باتوں سے ڈسارڈ ہو جاتی ہیں؟ آپ کو خود پتا ہونا چاہیے کہ آپ کیا ہیں۔ جب آپ یہ سوچنا شروع کر دیں گی نا کہ لوگ آپ کی تعریف کریں، ہسبینڈ آپ کو اپروول دیں گے تو آپ کو جنت آپ کے اوپر فرض ہو گئی، یا اب آپ نے کوئی میڈل حاصل کر لیا، اب اصل میں سرٹیفکیٹ آپ کے ہاتھ میں۔ ہر انسان اسی طرح ٹوٹے گا۔
ہر عورت اسی طریقے سے ٹوٹتی ہے کہ جب وہ شوہر کی طرف دیکھی کہ یہ کھانے کی تعریف کر دیں تو مجھے صحیح لگے گا، انہوں نے کھانے کی تعریف نہیں کری، میں نے اتنی محنت کری، آپ نے محنت کری، آپ کھائیں، کیسا لگ رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، آج آپ نے کپڑے اچھے پہنے، آپ کے شوہر خود پسند طبیعت کے ہیں، ان کو اپنے آگے کوئی چیز اچھی لگتی نہیں، یہ کلر تم پر اچھا نہیں لگ رہا، کیوں آپ نے ان سے پوچھا یا آپ نے ان کے اپروول لیٹر کا انتظار کیا؟ اپنے شوہروں کو انسان ہی رہنے دیں، ان کو اپنی زندگی یا طواف کا ایک محور بنانا بند کر دیجئے۔ جب آپ یہ چیز سوچ لیں گے اور ان سوچوں سے اٹھ جائیں گی نا، ایک تو ہمارا مائنڈ بنایا گیا ہے بچپن سے، شوہر مجازی خدا ہے، شوہر نے اگر کہہ دیا تو صحیح، اس عورت کی تو بخشش ہی نہیں ہے، بے شک یہ حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے کہ اگر شوہر اس سے ناراض ہوا یا اس حال میں وہ عورت انتقال کر گئی کہ اس کا شوہر اس سے راضی نہیں تھا، آپ تمام احکام پورے کریں۔ راضی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اگر آپ کو شدید ڈیگریڈ کر رہا ہے تو آگے سے آپ نے کوئی ریئیکشن نہیں دینا۔ ہر انسان کی ایک عزت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں بتا دی، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ بات بتائی ہمیں، ہر انسان کی اپنی عزت ہے، اپنی عزت اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ ان شوہروں سے بلیک میل ہونا، ان کی پسند، ان کے انسلٹ کیے جانے پہ رات کو مائگرین کی گولیاں کھا کے سونا، یہ سب آپ لوگوں کا قصور ہے کہ کیوں آپ لوگ اپنے سر پہ ان کو اتنا چڑھایا ہوا ہے۔ وہ جس لیول پر ہیں ان کو ادھر ہی رکھیں، وہ انسان ہیں، کھانا پانی چاہیے، کپڑے دھلے ہوئے چاہیے ان کو، اور جو بھی ان کی فزیکل ضرورت ہے یا روحانی ضرورت ہے وہ آپ ان کو پورا کر کے دیں، لیکن کم از کم آپ ان سے یہ توقع نہ کریں کہ وہ آپ کو خوش کر دیں۔ آپ اپنے آپ کو خوش کریں، خود کریں اپنے آپ کو خوش۔ جب آپ اپنے آپ کو خوش رکھیں گی اور کوئی بھی آپ کو انسلٹ کر رہا ہے یا آپ سے خوش نہیں ہو رہا، آپ کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ ہر عورت وہی رو رہی ہے گھر کے اندر جو آج یہ بات سوچ رہی ہے کہ میرے ان لاس نے مجھے یہ کیوں کہہ دیا اور یہ میری بے عزتی کرتے ہیں اور اس نے میرے رنگ پہ اور اس نے میرے کھانے کی بارے میں برائیاں کر دی اور شوہر سب کے سامنے ذلیل کرتے ہیں کون وہ؟ بس ایک انسان ہی ہے نا۔ ان کی عزت دینا آپ کی عزت نہیں بڑھائے گا، ان کی ذلت دے دینا آپ کی ذلت نہیں بڑھائے گا، بلکہ ان کی کیٹیگری بتا رہا ہوتا ہے۔ اس چیز دیکھیں، جو انسان کے پاس جو چیز ہے وہ وہی دیتا ہے۔ آپ لوگ ہمت کریں، اپنے آپ کو خود ویلیو دیں، اپنے آپ کو خود سمجھیں، چاہے آپ کے شوہر بہت محبت کرنے والے ہوں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر وہ بہت زیادہ نارسسسٹ پرسنالٹی ہیں، اپنے آگے کسی کو کچھ نہیں سوچتے، تو ان کی سوچوں کے اوپر اپنے آپ کو ڈی گریڈ کرنا بند کر دیجئے۔ شوہر کے موڈ خراب ہونے پہ اپنا سارا دن برباد آپ خود نہ کریں، وہ تو ایک بات بول کے چلے گئے اور اس کے بعد اپنے دوستوں میں اپنے گھر والوں میں مصروف ہو جائیں گے، لیکن آپ کا کیا جو ایک چار دیواری کے اندر بند ہے؟ آپ کو پورا حق ہے اپنا دماغ دوسری طرف بٹانے کا، اپنا سکون دیکھنے کا۔ فوراً کوئی ڈرامہ، کوئی ایپیسوڈ، کوئی ایک ڈرامہ ضرور میں تو کہوں گی کہ پسند کر کے رکھیں۔ جو لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم ڈرامے نہیں دیکھتے، ضرور آپ اپنے مینٹل پیس کے لیے نہ کوئی ڈرامہ یا کوئی گیم وغیرہ ڈاؤن لوڈ کر کے ایسا ضرور رکھیں جس سے آپ کا تھوڑا سا نا دھیان بڑھ جائے۔ اپنی پسند کی چائے بنائیں اور سکون سے بیٹھ کے نا سپ سپ کرتے ہوئے کوئی ڈرامہ یا گیم کھیلتے ہوئے ضرور پئیں۔ اب مجھے پتا ہے بہت سارے لوگ کہیں گے آپ ڈراموں پہ لگا رہی ہیں، آپ گیم پہ، یہ تو ٹائم کا ضیاع ہے۔ عورت بھی انسان ہے اور اس کو بھی زندہ رہنے کے لیے نا اپنا دماغ ان ٹینشنوں سے ہٹا کے دوسری طرف لگانا ہوتا ہے تاکہ وہ زندگی سروائیو کر سکے۔ آدمی تو باہر چلے جاتے ہیں، دوستوں میں بیٹھ گئے، گپ شپ کر لی، اپنے گھر والوں میں بیٹھ گئے، ان کا تو مائنڈ فری ہو جاتا ہے۔ عورت کے لیے کیا؟ وہ ایک گھر میں چار دیواری کے اندر ہے، وہ نہیں جا سکتی۔ بہت ساری بہنیں ایسی ہیں جن کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے برابر والے محلے کے اندر جا کے بھی اسلام دعا کر کے چائے پی کے آ جائیں۔ وہ کیسے اپنا دھیان بٹائیں؟ اپنے امی ابو کو کال کیجئے، بھائی بہن کو کال کیجئے، 2-3 منٹ کی اونچی آواز میں وائس میسج کیجئے۔ اپنے ہسبینڈ اگر برابر میں بیٹھے تو ان کو اندازہ ہو جائے کہ آپ نے ان کی باتوں کو کوئی سیریس نہیں لیا، آپ اپنی زندگی میں بہت اچھے سے مصروف ہیں۔ یقین کریں یہ سب باتیں دماغی طور پر ان کو ہرانے کی اور آپ کی جیتنے کی ٹیکنکس ہیں۔ اگر آپ اس کو اپلائی کریں گی تو آپ خود اس کے رزلٹ دیکھ کے حیران ہو جائیں گی۔ آخر میں صرف یہی کہوں گی کہ زندگی اگر آپ کو ایسے انسان کے ساتھ گزارنے کا آپ کا فیصلہ ہے تو پھر یہی یاد رکھیں کہ ان کو بدلنا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اپنی ذہنی صحت کا سودا ان کے کسی بھی بولے ہوئے جملے سے ہرگز نہیں کرنا۔ آپ نے بالکل ویسا نہیں سمجھنا اپنے آپ کو جو سامنے والا بول رہا ہے۔ آپ ایک بیٹی ہیں، ماں ہیں، بیوی، بہو، بہن، ہر روپ میں بے حد قیمتی ہیں۔ اللہ آپ کے گھروں میں سکون عطا فرمائے، اور کمنٹ باکس میں آپ اب ضرور مجھے بتاتے جائیں کہ کیا آپ بھی ایسے کسی نارسسسٹ ریلیشن شپ میں ہیں تو آپ کیسے ہینڈل کرتی ہیں۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے جائیں، اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتاتے جائیں کہ کیا اگر آپ ایسے ریلیشن شپ میں ہیں تو ان کو کیسے ہینڈل کرتی ہیں، اور کیا آپ سمجھتی ہیں کہ میری بتائی ہوئی چند ٹیکنکس آپ کے بہترین کام آنے والی ہیں یا اپلائی کی جا سکتی ہیں۔ جزاک اللہ۔